باب تفعیل کا اسم مفعول ہے، اور علم نحو کے اندر باب تفعیل کا خاصہ ہے تصریف، اور تصریف کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو بار بار دہرانا۔ تو حمد تحمیدن، محمد جب بولیں گے ہم تو اس کے معنی صرف اتنے ہی نہیں ہوں گے کہ جن کی تعریف کی گئی، بلکہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جن کی بار بار تعریف کی جاتی ہو، ہر لمحہ تعریف کی جاتی ہو، دنیا کے ہر کونے میں تعریف کی جاتی ہو، اور جب کبھی آپ کا اسم مبارک لیا جاتا ہے تو اس وقت اللہم صلی علی محمدin پڑھا جاتا ہے۔ جب کبھی محمد بولا جاتا ہے تو ہزاروں زبانوں کے اوپر یہ لفظ آتا ہے، تو معنی اس کے ہیں کہ وہ ذات کہ جس کی تعریف دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ کی جاتی ہو۔ قریش جہاں اور بہت سی شرارتیں کرتے تھے، ایک شرارت یہ بھی کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بگاڑتے تھے، اور محمد کے بجائے مزمم بولتے تھے، اور مزمم یہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور یہ مذمت سے بنا جس کے معنی آتے ہیں برائی کے۔ تو اپنی بدبختی سے حضور کے اس نام مبارک کو محمد سے بگاڑ کر مزمم کرتے تھے کہ جس کی برائی کی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر محمد کا اسم 2 بار ذکر کیا، اور بڑی وضاحت کے ساتھ۔ ما کان محمد یہاں پر آیا، اور دوسری جگہ آیا محمد رسول اللہ، یہاں پر بھی آیا۔ تو پہلے ہے صرف محمد، اور بعد میں صفت کا ذکر بھی ہے۔ محمد یہ اصل میں صیغہ صفت ہے، اور صیغہ صفت کو جب نام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر علمیت کے معنی کے ساتھ ساتھ صفت کے معنی ہوتے ہیں۔ اور صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں خاص طور پر صفت مشبہ، کہ ایسا صیغہ کہ جو اپنے معنی مصدری کے ساتھ بطور دوام کے متصف ہو۔ تو معنی مصدری اس کے حمد کے، اور جب ہم کہیں گے محمد تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا مصداق حمد کے ساتھ بطور دوام متصف ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی نام لیا جائے گا تو نام لیتے ہی ہزاروں تعریفیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش کے اس بدترین لقب کو محمد فرما کر مسترد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آسمانوں میں ہوتی ہے، زمینوں میں ہوتی ہے، فرشتوں میں ہوتی ہے، اور جہاں جہاں آپ ہیں وہاں ہر جگہ تعریف ہوتی ہے۔ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمین کے اوپر 7 زمینیں ہیں، ہر زمین کے اوپر ایک محمد پیدا کیا ہے، اور وہ ہر زمین پر تعریف ہوتی ہے آپ کی۔ اس پر تفصیلی بحث ہوئی ہے بعض جگہوں میں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے کہ 7 زمینوں میں 7 محمد ہیں، جس طرح سے 7 زمینوں میں 7 آدم ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کے سلسلے کے خاتم ہیں۔ تو جو نیچے والی زمین ہے ظاہر ہے کہ اس میں بھی انبیاء وہی ہیں کہ جو اوپر ہیں۔ تو اگر صرف اوپر والی زمین کے اوپر بولا جاتا کہ آپ خاتم النبیین ہیں تو نیچے والی زمین کے اندر ختم نبوت کا تصور ناقص رہ جاتا۔
صرف نیچے والی زمین میں ہوتے اور اس سے نیچے والی زمین میں نہ ہوتے تو پھر وہ نیچے کے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں وہ بغیر خاتم کے رہتے۔ اس طریقے سے 7 زمینوں میں جہاں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ یہ ایک توجیہ ہے اس کی، اور عوام الناس کے لیے تو اصل میں ایک آزمائش کا ذریعہ ہے یہ حدیث، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ محمد میں تعدد ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تعدد نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایک ہے، لیکن اس ایک ذات کو آپ نے 7 زمینوں کے اوپر عکس ریز فرمایا ہے، 7 زمینوں پر، تاکہ کسی زمین کے اندر سلسلہ انبیاء خاتم سے خالی نہ رہے۔ تو اس طرح سے دوسرا نام آپ کا ہے احمد، اور احمد صیغہ اس میں تفضیل ہے۔ صیغہ اس میں تفضیل سے نام کی طرف جب نقل کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی صفت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو محمد کے معنی ہیں کہ جن کی خود تعریف کی گئی ہو، بار بار تعریف کی گئی ہو، اور احمد کے معنی ہیں کہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے آپ ہی ہیں۔ تو محمد ہیں اور حمد سے مشتق ہیں، تو گویا کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے گا حمد کے تصور کے ساتھ آئے گا، اور جب کبھی احمد آئے گا تو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کے ساتھ آئے گا۔ آپ سے زیادہ دنیا کے اندر اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کی تعریف کی وجہ سے ہی آپ محمد ہیں۔ گویا کہ احمد کی وجہ سے آپ محمد ہیں، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی کریم ذات ہے کہ جس نے سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی ہے، اس نے آپ کو سراپائے حمد بنا دیا ہے۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے اور شاید ایک زمانے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ابتدا میں خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام تھا، لیکن فی زمانے ہی اس کی اہمیت واضح ہوتی رہی کہ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر اس لفظ کی اہمیت سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ سلسلہ انبیاء کے خاتم ہیں۔ اگر ہم اس کو خاتم پڑھیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ سلسلہ انبیاء کا بالکل آخری سرا ہے، اور اگر اس کو ہم پڑھیں خاتم تو اس کے معنی دوسرے ہوں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ سلسلہ انبیاء کی مہر ہے، سلسلہ انبیاء کی مہر ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب مہر لگ جاتی ہے تو اس کے بعد اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ تو نبوت گویا کہ خدا تعالیٰ کا ایک راز ہے انبیاء کا، اور جب آپ کے ذریعے سے آپ کو مہر بنا دیا تو آپ کے آنے کے بعد جو انبیاء تھے وہ غیر انبیاء نہیں ہو سکتے، اور جو انبیاء نہیں ہیں وہ نبی نہیں بن سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ صندوق کو بند کر کے اس کو تالا لگا دیا گیا ہو، اور پھر اس کے بعد پھر مہر بھی لگا دی گئی ہو۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس صندوق کے اندر کی کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی، اور باہر کی کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ اب واضح ہے کہ کوئی آدمی اگر سلسلہ انبیاء کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تو وہاں یہ عقیدہ بھی ہے کہ کوئی نبی سلسلہ انبیاء میں سے خارج نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے تو خاتم النبیین کے مفہوم پر فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ حضور تو مہر ہیں، اور جتنا سلسلہ ہے اس سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں،
اور وہ سلسلہ سارا خدا تعالیٰ کے ایک صندوق میں بند ہو گیا. تو جس نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلسلہ انبیاء کی ایک کڑی کو توڑ رہا ہے. اور اگر کوئی مزید نبی مان رہا ہے تو یہ بھی اسی طرح اس کے مفہوم کے خلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو خاتم کے معنی اگر لیتے ہیں تو یہ ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ بھائی یہ دو باتیں ہیں. مہر اسی لیے ہوتی ہے کہ اندر کی چیز باہر نہ آئے، باہر کی چیز اندر نہ جائے. تو اب اگر کوئی چور آئے، وہ بکسے کو دیکھے، تالا تو نہیں توڑ سکتا. جب تالا نہیں توڑ سکتا تو اندر سے کوئی چیز نکال کے نہیں لے جا سکتا، اور باہر سے کوئی چیز اندر رکھنا چاہے تو اس کے پاس چابی نہیں ہے، تو وہ صندوق کو لے کے بھاگ جاتا ہے. تو مرزا قادیانی نبوت کے صندوق کو لے کے بھاگ گیا. اور کسی صندوق کو لے کر بھاگنے سے کوئی اس کا مالک نہیں ہوا کرتا. اور دوسری چیز، حدیث میں جو تمثیل سے یہاں پر واضح کیا گیا ہے ختم نبوت کو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ختم نبوت کی تقریباً سب ملا کے حدیث، قرآن، آثار صحابہ 80 روایتیں ہیں. 3 روایتوں کو علماء نے مانا کہ یہ 3 روایتیں تواتر کے درجے میں ہیں. ایک روایت ہے مسح علی الخفین کی، اور ایک روایت ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور ایک روایت ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو یہ 80 تک پہنچتی ہے. محدثین نے ایک ضابطہ یہ بیان کیا کہ کسی حدیث کا منکر فاسق ہے، لیکن مسح علی الخفین کی روایت، من کذب علی متعمدا کی روایت اور ختم نبوت کی روایت کا منکر کافر ہے، کیونکہ ان روایتوں کا درجہ تواتر میں اتنا نہیں ہے. ان روایتوں کا درجہ اس قدر تواتر میں ہے. اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے کہ ان روایتوں کے ذریعے سے نص کو منسوخ کیا جا سکتا ہے. یہ اس درجے کی روایت ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کی تشریح کی جا سکتی ہے ان سے، جبکہ قرآن کریم خود حدیث پاک ہی ہے، ایک طریقے سے وہی ہے. اس لیے جو لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں گویا کہ کافر ہیں. اور دوسری بات، ختم نبوت کے انکار کے صرف ایک یہی معنی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، بلکہ حدیث کا انکار بھی ختم نبوت کا انکار ہے. دعوت کا انکار بھی ختم نبوت کا انکار ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ امت پر دعوت ساقط ہو گئی، وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے، وہ بھی کافر ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، میری مثال اور دوسرے انبیاء کی مثال ایک شخص جیسی ہے. اس شخص نے گھر بنایا اور اس گھر کے دروازے بھی لگائے، اس کی چھت بھی ڈالی، اس کی دیواریں بھی بنائیں، سب کچھ کیا، لیکن دیوار میں ایک اینٹ چھوڑ دی. آنے والا آدمی دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ مکان تو بہت اچھا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کی جو عمارت ہے نبوت کی عمارت میرے بغیر مکمل ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے کوئی عمارت مکمل ہو جائے لیکن ایک اینٹ اس کے اندر نہ ہو تو اس کے بغیر وہ نامکمل رہتی ہے.
اور وہ اینٹ جب اس میں لگائی جاتی ہے تو عمارت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، عمارت کے اندر جب عمارت مکمل ہے فَأَكْمَلَهَا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر عمارت کے اندر کوئی جگہ ایک اینٹ کے علاوہ خالی نہ ہو تو زبردستی اس میں کوئی اینٹ ٹھونسنے لگے گا تو عمارت میں نقص پیدا ہوگا۔ انبیاء کی عمارت مکمل ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب اگر کوئی اور اینٹ لگاتا ہے تو یہ عمارت کے اندر نقص پیدا ہوگا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، نبوت کا دعویٰ کرنا ایسا ہی ہے جیسے رات کے وقت میں کوئی اینٹ اکھاڑ کر کسی مکان میں سوراخ کر کے اس میں ڈاکہ ڈالنا، یا پھر کوئی اور اینٹ رکھنا اس کے اوپر، تو عمارت بھدی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تمثیل ہے جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اور ختم نبوت کا مفہوم سمجھایا ہے۔ وَأَحْسَنَهَا، ایک تو کسی عمارت کا مکمل ہونا ہے، ایک کسی عمارت کا خوبصورت ہونا ہے۔ تو نبوت کی عمارت مکمل بھی ہے، نبوت کی عمارت خوبصورت بھی ہے۔ صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، وہ اینٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد یہ عمارت مکمل بھی ہو گئی اور آپ کے بعد یہ عمارت حسین بھی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ الا موضع لبنۃ، عربی میں لبنہ بولتے ہیں اس اینٹ کو جو ابھی مٹی کی بنائی گئی ہو اور دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھی ہو، یعنی کچی اینٹ کو بولتے ہیں لبنہ، اور پکی اینٹ کو بولتے ہیں آجر۔ تو حدیث میں تمثیل دی ہے کچی اینٹ سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کی عمارت کے اندر جو جگہ خالی ہے وہ ایک کچی اینٹ کی ہے، اور کچی اینٹ کے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آگ سے نہیں پکایا گیا ہے، وہ فطرت کے مطابق ہے، اور جس چیز کو آگ میں پکا لیا جاتا ہے وہ اپنی فطرت پر نہیں رہتی۔ تو نبوت کی جو مٹی ہے، نبوت کا جو خمیر ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، اور غلام احمد قادیانی تو کفر کی بھٹی میں نکلا ہے، ٹپ کر نکلا ہے، تو کوئی پکی اینٹ کی جگہ اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر فطری اینٹ کی جگہ موجود ہے کہ جس کے اندر مٹی موجود ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری عمارت کچی مٹی کی ہے، اور جب پوری عمارت کچی مٹی کی ہے اور ایک کچی مٹی کی اینٹ کی جگہ خالی ہے، اب اگر کوئی پکی اینٹ لگائے گا تو اس کا مطلب وہ اس عمارت کی جنس سے نہیں ہوگی، وہ اس عمارت کی جنس سے نہیں ہوگی۔ اور جب کوئی چیز کسی چیز کی جنس سے نہیں ہوتی تو یہ کہتے ہیں کہ وہ زائد ہے۔ جیسے ریشم کے اوپر اگر کوئی ٹاٹ کا پیوند لگائے تو وہ ٹاٹ اس کی جنس سے نہیں ہوتی۔ تو انبیاء کے سلسلے کے اندر قادیانیوں جیسے ملعون کا دعویٰ کر کے یہ کہنا کہ ہم بھی نبی ہیں، گویا کہ ٹاٹ کا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ میں بھی ریشم کی جنس سے ہوں، اور عقلاً یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا، اس عمارت میں لوگوں نے آنا شروع کیا، وَيَتَعَجَّبُونَ، اور آئے، لیکن لوگوں کو حیرت ہوئی۔ حیرت کیا ہوئی؟ حیرت یہ ہوئی کہ کتنی خوبصورت عمارت ہے، لولا موضع اللبنہ، کاش کہ یہ اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی، یہ اینٹ کی جگہ خالی نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نبوت کا سلسلہ بھی ناقص ہوتا۔
آنے والے نبوت کی عمارت کو تو دیکھتے لیکن عمارت کی تکمیل کو نہ دیکھتے، عمارت کے حسن کو نہ دیکھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سلسلہ نبوت کے لیے مکمل بھی ہے اور سلسلہ نبوت کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے۔ دوسری روایت میں الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں، یدخلون کے بجائے یطوفون بہ، لوگ آتے ہیں چکر لگا کے نکل جاتے ہیں، ویتعجبون، اور تعجب کرتے ہیں، ویقولون حلا بزیت ھذہ اللبنہ، تو وہاں لولا تھا، یہاں پر حلا ہے، اور یہ فرمایا کہ کاش کہ یہ اینٹ ہوتی، کاش کہ یہ اینٹ ہوتی۔ اور فطرت جس کمی کو محسوس کرتی ہے وہ واقعی کمی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ تو 80 روایتیں آثار میں قرآن کریم کی آیات احادیث ملا کر ختم نبوت کا مفہوم بنتا ہے۔ تو اب ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر غلام احمد قادیانی بالفرض، یاد رکھیے بالفرض کہہ رہا ہوں، فرض کر لیجئے کہ غلام احمد قادیانی بھی نبی ہو، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن ہم سے پوچھا جانے لگے کہ یہ نبی تھا آپ نے کیوں نہیں مانا، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ 80 روایات کی وجہ سے۔ کیا جواب دیں گے؟ 80 روایات کی وجہ سے۔ اور اب اگر یقیناً وہ نبی نہیں ہے، اس سے پوچھا جانے لگے کہ ان کے پاس تو تمہیں نہ ماننے کے 80 دلائل موجود ہیں، تمہارے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو اسے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا جواب دے گا، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس دلائل کیا ہیں، ہمارے پاس جو دلائل ہیں اس کے نہ ماننے کے پوری فائل بنا کے ہم 80 احادیث آثار آیات کی اللہ کے سامنے رکھ دیں گے کہ باری تعالیٰ اگر واقعی آپ کے یہ نبی ہیں تو یہ 80 حدیثیں کیا ہیں، آیتیں کیا ہیں، تو ہمارے نہ ماننے کی دلیل تو یہ ہماری پوری فائل ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے۔ اور باقی یہ نبی نہیں ہے تو اس مردود سے پوچھا جائے کہ اس کے دلائل کیا ہیں پھر نبی ہونے کے۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ فکر نہیں ہے اس کی۔ آخرت کے لحاظ سے الحمدللہ مسلمانوں کو ہمیں مطمئن کرنا چاہیے کہ آپ اطمینان رکھیے کہ قادیانی ملعون تھا، مردود تھا، شیطان تھا، اور یہ جتنے الفاظ ہم کہہ رہے ہیں ان 80 دلائل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ اب اگر ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ملعون کیوں کہا گیا تو ہم ان روایات کو پیش کریں گے۔ اب اگر وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ اپنے آپ کو خود ثابت کرے اور اس کی فکر کرے کہ وہ دلائل اس کے کون سے ہیں کہ جن دلائل کی وجہ سے نبی ہے۔ ایک تھوڑا سا دھوکہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ بہت چالاک ہے قادیانی اور بڑا فتنہ ہے، اور میری ایک وجدانی بات ہے کہ بہت زیادہ قابل آدمی جو ہوتا ہے اگر اللہ اس کی حفاظت نہ کرے تو بڑا فتنہ بنتا ہے، اور کہیں سے کہیں تک ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ قابل آدمی فتنہ بن جاتا ہے اگر اللہ اس کی حفاظت نہ کرے۔ تو ایک بہت خطرناک قسم کی دلیل پیش کی ہے۔ قادیانی نے یہ کہا کہ یہ ہے خاتم النبیین، یعنی نبوت کی مہر۔ پتہ ہے اس کا مطلب کیا بیان کرتا ہے؟ یعنی حضور کو اللہ نے نبی بنانے کی مہر دے دی۔ نبوت کی مہر، جیسے کسی مدرسے کے محتمم کے پاس مدرسے کی مہر ہو تو اس کا مطلب مدرسے کی مہر
کہ محتمیم جس کاغذ پر لگا دے گا وہ کاغذ مدرسے کا ہے، اسی طرح سے حضور کو نبوت کی مہر دے دی، جس پر لگا دیں گے وہ نبی بن گیا۔ غلام احمد قادیانی یوں کہتا ہے کہ میں نے اتنی اتباع کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور نے خوش ہو کر مجھ پر نبوت کی مہر لگا دی، لہذا میں نبی بن گیا۔ یہ دعوی مختلف ہے اس کے، کبھی مسیح کہتا ہے، کبھی موعود کہتا ہے، کبھی مہدی کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور کبھی یہ کہتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں۔ بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک کتاب میں ایک لطیفہ ہی لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ نبی کیا ہے، یہ تو ایک عام انسان بھی نہیں بن سکتا۔ نبوت تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک منصب ہے، یہ تحصیل کے کسی چھوٹے سے 4th کلاس کے آفس کا چپراسی بھی نہیں بن سکتا، اور اس کو رسول کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ شوگر کا مریض تھا، گڑ کھانے کا بڑا شوق تھا، تو شوگر کے مریض ہونے کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا تھا، اور گڑ کا شوق ہونے کی وجہ سے بار بار گڑ کھاتا تھا۔ تو نتیجہ یہ تھا کہ ایک جیب میں اس نے ڈھیلے رکھ رکھے تھے استنجا صاف کرنے کے، اور دوسری جیب میں گڑ کی ڈلیاں رکھی ہوئی تھی۔ تو اس کی اتنی تمیز نہیں تھی اس کو کہ کبھی استنجا گڑ سے کرتا تھا اور کبھی گڑ سمجھ کے ڈھیلے کھا جاتا تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ تو میونسپل بورڈ کے اندر کسی نیشنل پارک کا مالی بھی نہیں بن سکتا۔ اس وقت تو نائٹ پولیس کے اندر چپراسی کی بھی نوکری نہیں دی جا سکتی، اتنا پاگل ہے، اور اس کے ماننے والے اس کو نبی مانتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ دوسری کوئی کتاب